حاجی صاحب کہیں ہماری عزت کریں تو ایک دکھاوے کا پہلو آ جاتا ہے، مگر روزہ صرف ایسے عبادت ہے کہ آپ کے منہ میں پانی نہیں، پیاس لگ رہی ہے، بھوک شدت ہے، چل کر آئے ہیں آپ دودھ میں کلی کرنے کے لیے آپ پانی منہ میں لیا، آپ چاہیں تو تھوڑا سا پانی نگل سکتے ہیں، مگر رب کا خوف ہوتا ہے کہ اگر ایک گھونٹ پانی آپ کے اندر جائے گا آپ کو گوارا نہیں، بس یہی خوف ہے کہ رب کو پسند ہے، یہی ڈر رب کو پسند ہے کہ میرا بندہ منہ میں پانی ہونے کے باوجود ایک گھونٹ نگلنے کو تیار نہیں، ہر گھر تنہائی میں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، گھر کے کمرے کے اندر ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، پانی کی بوتل پاس رکھی ہے، ایک گھونٹ لے سکتے ہیں، یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، ایک دو گھونٹ لے لیا تو کیا بگڑ جائے گا، مگر خوف اپنے رب کا یہ ہے کہ اگر ایک گھونٹ ہوگا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، میرا رب ناراض ہو جائے گا، بس یہ خوف آپ کے رب کا پسند ہے۔ رب فرماتا ہے اس نے تنہائی میں بھی میرا خوف نہیں چھوڑا، تو تمام نیکیوں کا بدلہ جنت رکھ دیا گیا، اور یہ خوف جب تنہائی میں نہیں کر رہا ہے، صرف میری رضا کے لیے کر رہا ہے، اس کا بدلہ صرف جنت نہیں ہے بلکہ اس کا بدلہ خود مالک کے جنت ہے، اس کا بدلہ صرف جنت نہیں بلکہ اس کا بدلہ مالک کی جنت ہے، اس کا بدلہ خالق کی جنت ہے۔ اور قیامت کا وہ ہولناک منظر جب سورج زوال کے منہ پر ہوگا، زمین کم رہی ہوگی، آسمان آگ بہا ہوگا، سر کے اوپر سورج ہوگا اور 50,000 سال کا وہ دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جب لوگ ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے، چاہے جتنا بھی عزیز ہو وہ ان کو پہچانے کے لیے ماں باپ بیٹا بھائی بھائی کوئی کا مساوی حال نہیں ہوگا، تو یہ روزگار ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں بیٹھے ہوں گے اور ان کے لیے دسترخوان لگا ہوگا اور وہاں یہ اللہ کی نعمتوں کا لطف اٹھا رہے ہیں۔ قیامت کی ہولناکیوں میں لوگ پریشان حال ہوں گے، پسینے سے لوگ برا حال ہوگا، کسی کے پیٹوں تک، کسی کی کمر تک، کسی کے سینے تک، کسی کے گلے تک پسینہ ہوگا، اس کی بدبو سے ماں نسیں پھٹ رہی ہوگی، اور اوپر سے وہ دن بھی 50,000 سال کا ہوگا، نیزے نیزے کے اوپر سورج، سر کے اوپر سورج ہوگا، اس کی تپش سے بھیجے بہت پھٹ رہی ہوگی، مگر ایک جماعت دیکھا جائے گا کہ وہ اللہ کے عرش کے سائے نہیں بیٹھے ہیں، سکون سے ہے، اطمینان سے ہے، نہ اسے گرمی کی شدت کا احساس ہے، نہ اسے جہنم کی اور قیامت کی ہولناکیوں کا احساس ہے، وہ سکون سے بیٹھی ہوئی ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے اور وہ وہاں کھانا کھا رہی ہے، اللہ کی نعمتوں کا لطف اٹھا رہی ہے۔ اہل محشر پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو ندا آئے گی کہ وہ لوگ ہیں کہ جب دھوپ کے ڈر سے روزہ چھوڑ دیا کرتے تھے، تپش کے ڈر سے روزہ چھوڑ دیا کرتے تھے، اور
सियाम का महीना, रोजे का महीना हमारे लिए गनीमत है। अल्लाह ने बड़े फजल और बड़ा करम फरमाया, यह महीना हमें अता फरमाया। हम में से पहले के साथ कितने लोग ऐसे हैं जो आज हमारे दरमियान नहीं है, कितने ऐसे होंगे जो शायद अगले साल ना हो। ये महीना दोबारा नसीब हो या ना हो, पता नहीं कि मुक़द्दस साहब दोबारा हमारे नसीब में आए या ना आए। जो हमें नसीब हुआ है इस महीने की बरकतें, हमें उसको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। हर काम में हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, हर काम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना हम नेकी करेंगे हमें सवाब भी उतना ही ज़्यादा मिलेगा। पिछले साल में मैंने एक ज़िंदगी में बात करी कि और आम दिनों में जो हम एक्टिविटीज करते हैं नेकी की, हम रमज़ान से बढ़ा दें। मसलन अगर हम आम दिनों में मस्जिद आ रहे हैं और हमने इरादा किया कि आज हम मस्जिद में 10 अरब खर्च करेंगे, तो रमज़ान के दिनों में हम इसको बढ़ा देंगे। जो 10 अरब का इरादा रखते थे वो सोच रहे कि हम आज जो पूरा रमज़ान का महीना हम 10 की जगह 20 रुपये 30 रुपये की राह में खर्च करेंगे। जो 20 देते थे वो बढ़ा के हम 40-50 का देंगे, अपने हिस्से को बढ़ा देंगे। क्योंकि नेकियां तो बढ़ रही है ना, 10 का 70 गुना मिल रहा है आपको और 70 से भी ज्यादा मिल रहा है। तो जितना ज्यादा आप बढ़ाएंगे हिस्सा, उधर आपके जो हिस्से हैं वो भी बढ़ जाएंगे, वो भी अल्लाह बढ़ा देगा। और उसका जिक्र कुरान करीम में अल्लाह ने किया, अहदीस करीमा में जगह पर आया। अल्लाह के मुक़द्दस रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के राह में खर्च करना, सदका करना, ये बलाओं और मुसीबतों को टाल देता है। अच्छा सर बताइएगा, आप में कोई ऐसा है जो ये तमन्ना करता है कि मैं बीमार हो जाऊं, बिस्तर पकड़ जाऊं? कोई ऐसा है जो ये चाहता है कि मेरा कारोबार बर्बाद हो जाए? कोई ऐसा है जो ये चाहता है कि मेरा कारोबार बिल्कुल रुक जाए? कोई बेवकूफ ही होगा, वरना हर साहिब मेहनत कश इंसान यही चाहता है कि मेरा कारोबार खूब फूले फले, मेरा बिजनेस खूब आगे बढ़े, मेरी आमदनी का जरिया खूब बढ़ जाए, मैं परेशानियों से, बीमारियों से बचा रहूं। तो अल्लाह के मुक़द्दस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना ही प्यारा नुस्खा दिया। आप फरमाते हैं कि अल्लाह की राह में सदका करो, अल्लाह की राह में खर्च करो, कि अल्लाह की राह में खर्च करना तुम्हें बीमारियों से महफूज रखेगा, तुम्हें मौत की सख्ती से महफूज रखेगा, तुम्हारी जिंदगी को बढ़ा देगा और तुम्हारे माल में खूब बरकतें होंगी, खूब बरकतें होंगी। जो लोग ख़याल करते हैं, सदका करते हैं, उनके माल को बढ़ा दिया जाता है। और होना भी चाहिए कि ये हमारा अपना नहीं है, ये हमारी कमाई, हमारा पैसा, ये हमारा अपना नहीं, बल्कि ये हमारे रब की अता है। अल्लाह ने करम फरमाया तो हमें ये पैसा मिला, ये माल मिला। ये हमारे अपना कोई हुनर नहीं है कि हमने कुछ मेहनत कर दी और हमें कुछ चंद पैसे मिल गए। नहीं 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 नहीं, ये तो मेरे रब की अता है कि अल्लाह ने हमें मेहनत की तौफीक भी दी है और उस मेहनत से फायदा भी हासिल करने की हमें तौफीक दी। वरना कितने ऐसे लोग हैं जो बेचारे बहुत मेहनत करते हैं मगर कुछ हासिल नहीं होता, कुछ हासिल नहीं होता। जब अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह की राह में खर्च करें और कुछ अच्छे दिल के साथ खर्च करें, अच्छी नीयत के साथ खर्च करें। ये खर्च करना इंशाअल्लाह ताला आपको दुनिया में भी फायदा पहुंचाएगा, क़यामत में भी फायदा पहुंचाएगा। हदीस मुबारका में एक वाक़या बड़ी काफ़ी रवायात के साथ नक़ल किया गया और आप उसको सुनते रहते हैं। जनाब साहिबा का वाक़या, ये अंसारी थे और इस्लाम कबूल किया, मस्जिद
بس آپ کی ذہن سازی کے لیے ایک بار اور ختم کر دیتا ہوں. صحابہ کے انصاری تھے اور آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مسجد نبوی شریف میں نماز ادا کیا کرتے تھے. حالات کافی تنگ تھے، دم دستی کا عالم تھا، غربت کا عالم تھا. حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے مال عطا کرے. آپ میرے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے مال عطا کرے. اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے صاحبہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم مال میں نہ پڑو، تمہارے لیے غربت بہتر ہے، تمہارے لیے یہی حال بہتر ہے، مال بننا نہ کرو. حضور نے منع فرمایا آپ آبروں سے گھر چلے گئے. کچھ دن گزرا پھر دنیا کی تمام دنیا کی لالچ میں ابھارا اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے مال عطا کرے، اللہ مجھے پیسہ دے دے، مجھے مال عطا کرے. حضور نے پھر یہ فرمایا کہ اے صالحہ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم مال کے چکر میں نہ پڑو، تمہارے لیے غربت بہتر ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ اگر مجھے مال عطا کرے گا، اگر رب مجھے مال دے گا تو میں اس کا حق ادا کروں گا، غربا میں تقسیم کروں گا، اس کی راہ میں خرچ کروں گا، اللہ کی راہ میں صرف کروں گا، جو مال کا حق ہے وہ ادا کروں گا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے اور صحابہ کے لیے دعا کریے اللہ صحابہ کے لیے برکت عطا فرما، اے اللہ صحابہ کے لیے برکت عطا فرما، استعمال برکت عطا فرما. حضور نے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا اور جب سرکار دعا فرما دی اس کے لیے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی بلکہ وہ سیدھی باب اجابت میں جاتی. جب حضور نے دعا فرما دی تو اب وہ دعا قبول ہونی تھی، وہ دعا قبول ہوئی اور صالحہ کا مال دن بہ دن بڑھنے لگا. بکریوں کا کام تھا، بکریوں کی تجارت، بکریاں بڑھنے لگی. اتنی بکریاں بڑھ گئی کہ اب مدینے کے شہر میں جو ان کا گھر تھا جہاں پر بکریاں پالا کرتے تھے وہ جگہ تنگ ہو گئی. ایک بڑا مکان لے لیا، اس بڑے مکان میں بھی بکریاں تنگ ہو گئی، اتنی بکریاں بڑھ گئی. کیا کہا شہر سے دور چلے گئے، جنگل میں جا کر ایک ریوڑا بنا لیا، ایک بڑا سا آشیانہ بنا لیا، جنگل میں بڑا سا گھر بنا لیا کہ بکریاں یہاں پر رہیں چلے گئی اور میں یہیں سے بزنس کروں گا. بکریاں اتنی بڑھ گئی کہ اب شہر میں رکھنے کی جگہ نہیں رہی بلکہ وہ شہر سے باہر جنگل میں لے جا کر رہنے لگے. اب پہلے مدینے میں رہتے تھے، جیسے مسجد نبوی شریف کی اذان کی آواز آتی تھی تو اپنے مسجد آ جاتے تھے. ظہر میں، عصر میں، فجر میں، عشاء میں حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے. اب شہر سے دور گئے ہیں، جنگل میں جا کر رہ رہے ہیں تو اب صرف ظہر اور عصر میں آ جاتے ہیں. فجر میں مسجد نہیں آ رہے، مغرب میں، عشاء میں مسجد نہیں آ رہے، ظہر میں آ جاتے ہیں، عصر میں آ جاتے ہیں. چونکہ حضور نے برکت کی دعا کی تھی تو برکت بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. سرکار کی زبان سے نکلا تھا کہ اللہ صاحبہ کے مال میں برکت عطا فرما. اب برکت اتنی ہوئی، بکریاں اتنی بڑھ گئی کہ جو شخص وقتہ نماز میں حضور کے پیچھے حاضر ہوتا تھا وہ 2 وقت کا رہ گیا، مال اور بڑھا تو وہ 2 وقت بھی چھوٹ گئے. اب صرف جمعہ مسجد آنے لگے. اور ہوتا ہے جب مال زیادہ ہوتا ہے نا تو لوگوں کو دین کی طرف سے دوری ہو جاتی ہے. بے روزگار ہیں، نماز پڑھنا ان کے لیے لگتا ہے کہ آسان ہے، لیکن کام کو چھوڑ کر نماز پڑھنے تو آنا یہ بڑی دشواری ہے. آج بھی اگر کسی سے کہو نا کہ بھائی نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھتے مطلب اس میں کام ہے، یا کام کے دکان ہے، دکان کھلی رہتی ہے، گیرج کھلا رہتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم گیرج کو بند کر کے آئیں گے، اتنی دیر میں اگر 1-2 لوگ آ گئے ہمارا گیرج بند دیکھا تو ہماری جگہ دوسرے کے پاس چلے جائیں گے، ہماری جگہ وہ دوسرے گیرج میں کام کرا دیں گے. اور صرف ایک بار نہیں ہو سکتا کہ یہ سودا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. جب ایک بار کسی گیرج میں یا کسی دکان سے سودا لیا، اس سے تعلقات ہو گئے تو پھر ہماری دکان میں آئے گا نہیں، تو ہمارے یہاں جو ایک لائن بنی ہے وہ ہو جائے گا. افسوس ہے آپ
سوچ پر کہ آپ نے رزق کی چکر میں رزاق کو ناراض کیا. ارے آپ کو تو رزق کی فکر نہیں کرنی چاہیے تھی, رزاق کو راضی کرنے کی فکر کرنی چاہیے تھی. وہ رب ہمارا رزاق ہے, وہ اللہ ہمارا رزاق ہے, وہ جسے چاہتا ہے بے پناہ دیتا ہے, جسے چاہتا ہے اس کا مال چھین لیتا ہے. تو یہ فکر کرنا کہ کام کے چکر میں پڑیں گے تو نماز ہو جائیں گے تو ہمارے کام کا نقصان ہو جائے گا, یا آپ کی سوچ کی اپاہی ہونے کی آپ کی فکر تک ہے. ورنہ جو رب کے حضور آ کر کھڑے ہو جائیں, اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے, اللہ نے انہیں کامیاب کر دیا. اور یہی مسلمان کی شان ہے کہ جب نماز کا اعلان ہو, جب اذان کی آواز کی کام ہوئی ہے, وہ اپنے سارے کام چھوڑ دیتا ہے اور صرف اپنے رب کی رضا کے لیے مسجد کا عمل کرتا ہے. اور وہی انسان کامیاب ہوتا ہے. بہرحال میں سالبہ کا ذکر کر رہا تھا تو میں وقتہ سے 2 وقت آئے, ہمارا سر پڑھنے لگے کہ جب مال زیادہ ہوا تو وہ 2 وقت سے بھی گئے. اب جمعہ آنے لگے مسجد, حضور کے پیچھے جمعہ نماز پڑھ رہے ہیں, بہت مال بڑھا, تو یہ جمعے کی نماز بھی گول ہو گئی. اب جمعے کو بھی آنا بند ہو گیا. حضور نے پوچھا کہ بھائی سالبہ نظر نہیں آ رہے, سالبہ کہاں ہے؟ تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو بڑے مالدار ہو گئے, وہ تو بڑے پیسے والے ہو گئے, ان کے پاس تو بہت پیسہ آ گیا, بڑا مال آ گیا, بکریاں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ شہر میں رکھنے کی جگہ نہیں, شہر سے باہر جنگل میں گھر بنا لیا ہے اور جنگل میں جا کر رہ رہے ہیں. اب تو وہ مسجد کو بھی نہیں آتے, پہلے جمعہ دکھائی دے جاتے تھے, اب تو جمعے کو بھی دکھائی نہیں دیتے. اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مال اتنا بڑھ گیا ہے تو سالبہ سے جا کر کہو کہ اپنے مال کا حق ادا کرے اور اللہ کی راہ میں زکات ادا کرے. حضور نے ایک صحابی کو بھیجا, وہ سالبہ کے پاس پہنچے اور سالبہ سے کہا کہ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات نکالنے کا حکم دیا ہے کہ تمہارے مال کا حق ادا کرو جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اور اس کی زکات نکالو. سالبہ نے جب یہ اعلان سنا اور یہ حکم سنا کہ اس کی زکات نکالنی ہے تو گھبرا گیا. پہلے کیا کہتا تھا کہ حضور اگر میرے پاس پیسہ آ جائے تو میں غریبوں میں بانٹوں گا, اللہ کی راہ میں خوب خرچ کروں گا. اب جب مال آ گیا اب نیت کیسے بدلتی ہے. اور یہ واقعہ اگرچہ یہ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, مگر اس واقعے کی جھلک ہر زمانے میں آپ کو نظر آئے گی, آج بھی نظر آئے گی. کتنے بیکار ایسے بیٹھے رہتے ہمارے پاس جو یہ کہتے ہیں حضور اللہ نے ہمیں دولت نہیں دی, اگر دولت ہوتی نا ہمارے پاس تو ہم یہ کروا دیتے وہ کروا دیتے. اور جب دولت آتی ہے, جب پیسہ آتا تو ہاتھ میں کیلکولیٹر آتا اور وہ حساب کرتے کہ یار 2.5% اگر ہم نے زکات ادا کی, ہم نے 2.5% زکات ادا کی تو یار یہ تو 25,000 30,000 40,000 روپے ہماری زکات نکل جائے گی. اتنے میں تو ایک ہزار کی شاپنگ ہو سکتی, 25,000 30,000 50,000 میں پورے گھر کی شاپنگ ہو جائے گی. اور یہ تو ہمیں 80 روپے کاٹ کے دے دیں گے, ہمیں پتہ نہیں چلے گا. اب پھر دل میں خیال کیا آتا ہے, انہیں کیا پتا ہم کتنی محنت سے کما رہے ہیں. حضرت کو یا مولانا کو یا حافظ صاحب کو کیا پتا کہ ہم کتنی دھوپ میں دوڑ بھاگ کر کے کما رہے ہیں, ایک ایک پیسے کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں. ان کا تو کام ہے بس بیٹھے رسید گھر سے کاٹی اور ہاتھ پکڑا. کبھی ہماری جگہ آ کر دیکھیں کہ ہم کتنی دھوپ میں تپش میں کام کر کر کے پیسے کما رہے ہیں. میاں محنت کرنے سے اگر پیسہ آ جاتا تو آج ہر محنتی کروڑپتی ہوتا. اگر عقل رکھنے سے دماغ سے پیسہ آ جاتا تو ہر دماغ والا کروڑپتی ہوتا. نہ عقل سے پیسہ آتا ہے نہ محنت سے پیسہ آتا ہے. پیسہ صرف اسی وقت آتا ہے جب آپ کا رب چاہتا ہے. جس کو رب نہیں چاہتا اس کو دولت والا نہیں کرتا. جب رب کی رضا ہوتی ہے, رب کی خوشنودی ہوتی ہے, تب آپ کا پیسہ آتا ہے, محنت سے پیسہ
یہ خیال رکھیے گا کہ ہم نے کما لیا ہے، نہیں، آپ ہوتے کون ہیں؟ آپ تو محنت کر رہے ہیں، ہاتھ پاؤں چلا رہے ہیں، اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ ہاتھ پاؤں صحیح ہیں تو چلا رہے ہیں، کہیں فالج نہ ہوتا، لقوہ پیراڈائز میں کہیں پڑے ہوتے آپ، کہیں ہاتھ پاؤں کھولے ہوئے آپ کے پڑے ہوتے تو کیا حال ہوتا آپ کا؟ اللہ نے ہاتھ پاؤں سلامت رکھے ہیں، زبان جسم سلامت رکھا ہے، حرکت ہو رہی ہے، محنت کر رہے ہیں، یہ رب کا کرم نہیں تو اور کیا؟ رب کا کرم ہے تبھی تو آپ ہاتھ پاؤں چلا رہے ہیں، اگر رب کا کرم نہیں ہوتا کہیں پڑے ہوتے کونے میں آپ، یہ تو رب کا کرم ہے کہ اس نے محنت کی توفیق دی ہے۔ بہرحال سالبہ دیکھا بھی ساتھ ہوا تو کہتے کیسا ہے، میں جب وہ آئے صحابی کے بھائی حضور نے بھیجا ہے کہ اس کی زکات ادا کرو، سالبہ نے دیکھا مال تو بہت ہے، اور جب بہت مال ہے تو زکات بھی بہت زیادہ ملنے کی لیے کہتے ہیں سوچ کر اللہ ہوگا۔ جب حضور نے بھیجا زکات آگے کے سالبہ سے تو زکات ادا کرے، سالبہ نے کہا کہ حضور سے کہنا کہ میں سوچ کر بتاؤں گا، حساب لگا کر بتاؤں گا، حساب لگا کر بتاؤں گا۔ وہاں واپس آئے گا سارے بات بتایا رہے ہیں کہ سوچ کر بتاؤں گا۔ حضور کو بڑا افسوس ہوا کہ وہی سالبہ ہے جو مجھ سے روتا تھا، دعاؤں کے لیے کہتا تھا، حضور دعا کرنی تھی میرے حق میں، اگر اللہ نے مجھے مال مالا تو بس محبت خود خرچ کرتا، غریبوں نے خود تقسیم کرتا، جب آج مال آ گیا تو مال بس میں کس طرح ہو رہی ہے، کہتا ہے کہ حساب اللہ کو دیکھوں گا، سوچوں گا، بتاؤں گا کیا کرنا ہے۔ کچھ دن گزرے، وہ مال لگایا، ہم نے فرمایا اللہ سالبہ کے مال کو ادا کر دے، سالبہ نے اچھا نہیں کیا، حضور نے اس کے لیے بدعا فرمائی، اور کچھ دن گزرے آپ ایک سبری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جب یہ جملے فرمائے، سالبہ کو پتا چلا کہ قرآن کریم کی آیت اس کے نازل ہوئی ہے اور اس میں اس کی مذمت کی گئی ہے، وہ اپنے مال کو لے کر دوڑا، حضور کی بارگاہ میں آیا مال کو لے کر، اور صاحب میرا یا رسول اللہ میرا مال یہ قبول کر لے، یہ زکات لے کر آیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسے مال کی نہ اللہ کو اس کے دین کی کوئی حاجت ہے، جہاں تیرا مال پورا اللہ کو تیرے مال کی حاجت ہے۔ حضور نے اسے مال کا وقف نہیں کیا، روتا ہوا اپنے اوپر مٹی ڈالتا ہوا، اپنے آپ پر مرتا ہوا دربار رسالہ سے پرکھ کر آیا۔ کچھ وقت گزرا، آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا، حضور کے پردہ فرمانے کے بعد خلیفہ اول جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر بیٹھے، ساتھیوں نے سوچا صدیق بڑے بڑے مزاج ہیں، بڑے بڑے مزاج ہیں، بہت شفیق ہیں، کیوں نہ ان کے بارگاہ میں جا کر اپنی زکات پیش کر دی جائے، اپنے مال کی زکات لے کر۔ صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا میری یہ زکات آپ قبول کر لیں۔ جناب صدیق اکبر نے فرمایا کہ کسی کی زکات اللہ کے رسول نے قبول نہیں کیا، اللہ نے قبول نہیں کیا، صدیق کی کیا بجا ہے، صدیق اس کے مال کو لے لے، آپ نے واپس بھیج دیا۔ کچھ وقت گزرا، 2-2.5 سال کا وقت گزرا، صدیق اکبر کا انتقال ہوا، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر بیٹھے، سالبہ نے سوچا شاید نیا خلیفہ آیا ہے، نیا خلیفہ آیا ہے، اس کے پاس جا کر درسی لگایا جائے، شاید یہاں پر کام کر آئے۔ خلیفہ مسلمین جناب فاروق اعظم کی بارگاہ میں مال لے کر سالبہ پہنچا اور کہا کہ یہ میری زکات ہے، یہ میرا مال ہے، اللہ تعالیٰ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، دینا چاہتا ہوں، اسے قبول فرمانے۔ جناب فاروق اعظم نے بڑے انداز میں کہا کہ کیا جانتا ہے، مجھے گجرات بنانا چاہتا ہے، ارے جس کے مال کو اللہ نے قبول نہیں کیا، رسول اللہ نے قبول نہیں کیا، صدیق اکبر نے جس کے مال کو قبول نہ کیا، تو عمر کی کیا بحیثیت ہے کہ اس کے مال کو قبول کر لے، چاہتا ہے مال صلاحیت نہیں تو اس کو قبول کیا جا سکے۔ حضرت عثمان